میرے پاک نبی روئے، شدید انداز کے اندر روئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب حضور واپس پلٹے، ہم نے آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں اس طرح دیکھی گویا کہ انمول موتی جو چمک رہے تھے آپ کے چہرے پہ اور آپ کی داڑھی مبارک پہ۔ میں نے عرض کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر شدت کے ساتھ روئیں والدہ ماجدہ کی قبر کے اوپر؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ ماں ہے جو اس کائنات کے اندر میری آمد کا ذریعہ بنی ہے، جن کے جسم مبارک سے اللہ تعالیٰ نے غذا عطا فرمائی ہے۔ تو میں ان کی قبر کو دیکھا تو میرا دل پسیج گیا، مجھے شدید طرح کا رونا آیا، آنسو آئے اور میں نے آنسو کو بہایا ہے۔ اس کے بعد حضور نے یہ حکم جاری کیا تھا، آپ نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، لوگو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا، لیکن اب زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبروں کی زیارت کرنا آخرت کی یاد دلاتا ہے، لہذا قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت یاد رہے، اپنی موت یاد رہے۔ اور موت کا یاد کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت امام الانبیاء سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ذکر الموت یقربکم من الجنہ، موت کو یاد کرنا تمہیں جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ موت یاد ہو تو رب یاد ہے، رب یاد ہو تو حساب کتاب یاد ہے، حساب کتاب یاد ہو تو نیک اعمال یاد ہے، نیک عمل یاد ہے تو انسان مسجد کی طرف دوڑے گا، انسان قرآن کی طرف دوڑے گا، انسان اپنے رسول کی طرف آئے گا، درود شریف کی کثرت کرے گا، ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کی طرف آئے گا، گناہ سے بچے گا۔ یہ سارا مرحلہ جو انسان نے طے کیا کس کی وجہ سے؟ کہ موت یاد ہے، انسان کو پتہ ہے میرا آخری وقت آئے گا، اپنے رب کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، میرا حساب کتاب لیا جائے گا، پوچھ پکڑ کی جائے گی، انسان کہاں سے پیسہ کمایا، کہاں پہ لگایا۔ یاد رکھیں یہ پوری دعا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا کیا جاتا ہے، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، بڑی اچھی دعا ہے، ضرور مانگنی چاہیے، لیکن صرف رزق حلال کو مانگنا یہ پوری دعا نہیں ہے۔ یا اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور جائز جگہوں پہ لگانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فضول خرچی سے بچا، جہاں پہ لگانے کی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق لگانے کی توفیق دے، مالک کنجوسی سے بچا، فضول خرچی سے بچا، جتنا ضرورت کے مطابق ہے ضرورت کے بقدر لگانے کی توفیق دے، جائز رستے کے اوپر سے مال کمانے کی بھی ہمت دے اور جائز جگہوں کے اوپر مال لگانے کی بھی ہمت دے۔ کس قدر پیاری دعائیں، عظیم ترین گھڑیاں۔ اب یہ غزوہ احد کا موقع ہے، عورت حضور کی بارگاہ کے اندر موجود ہے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ بتائیں گے کہ جنت کے اندر ہے تو میں صبر اور زیادہ کروں گی، اگر وہ جنت میں نہیں ہے میں اس کے اوپر اور رو لوں گی، آنکھوں سے آنسو بہا لوں گی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ، میرے رب کی تو کئی جنتیں ہیں۔ آپ کون سی جنت کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی تو کئی جنتیں ہیں، جنت نعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنت المأوا ہے، جنت معلا ہے۔ 8 جنتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کرنی ہے، مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے۔ اما جی اللہ کی تو کئی جنتیں ہیں، آپ کون سی جنت کی بات کرتی ہیں؟ اما جی خاموش ہو گئی نا، تو میرے پاک نبی نے فرمایا وَإِنَّ ابْنَكِ أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، اما میرے رب کی جنتیں تو بڑی ہیں لیکن آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے بیٹے کو جنت فردوس عطا فرمائی ہے، سب سے عالی شان جنت اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو عطا فرمائی ہے۔ یہ کس قدر کرم نوازی ہے۔ ایک انسان اپنا گلا اپنے رب کے حضور کٹوا دیتا ہے راہ خدا میں، بڑے شوق سے، راہ محبت میں، اور پاک رب اللہ والا اس محبت کے اوپر انسان کو جنت الفردوس جیسی نعمت سے نواز دے تو یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے والد محترم جناب عبداللہ
وہ بھی صحابی ہے، دونوں باپ بیٹا صحابی رسول ہے۔ حضرت عبداللہ غزوہ احد کے اندر ان کی شہادت ہوئی، ڈھیر سارا قرض تھا، ڈھیر سارا وسیع قرض ہے جو چھوڑ کے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے پیچھے اور کوئی بھی نہیں تھا، سب کا سب دنیا سے چلا گیا، والدین چلے گئے، اولاد چلی گئی، صرف 5 بہنیں تھیں، 5 بہنیں۔ عزیزو یاد رکھیں، ہم کبھی اپنے مثال کے وقت میں تو کبھی ظاہری دنیا میں بہنوں کو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، یہ پرایا دھن ہے، جہیز جو دے دیا ہے اب جائیداد کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ظلم عظیم ہے بیٹی کے اوپر، بہن کے اوپر۔ جائیداد کے اندر شریعت نے حق دیا ہے، وہ دینا ہوگا، آج بھی دینا ہے، آج نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن دینا پڑے گا، ضروری ہے، لازمی ہے۔ میرے گھر کے اندر میری 5 بہنیں موجود ہیں، حضرت جابر نے معاذ اللہ ان کو گھر سے نکالا تو نہیں، آپ نے ساتھ ساتھ رکھا ہے، بلکہ مسئلہ پوچھا حضور کی بارگاہ میں، پیارے آقا میرے والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، صرف 5 بہنیں ہیں، اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے شریعت کا، جائیداد کا بٹوارا کیسے ہوگا؟ تو اکیلے حضرت جابر ہیں جن کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جن کے والدین نہیں ہیں، اولادیں نہیں ہیں، صرف بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، یا بھائی اور بہنیں دونوں ہوں، ان کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے؟ تو قرآن نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اگر بہنیں بھائی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں تو قرآن فرماتا ہے کہ ان میں مردوں کو حصہ ڈبل دیا جائے گا، ان کے مقابلے میں عورتوں کا حصہ سنگل ہے، عورت کے مقابلے میں مرد کا ڈبل ہے۔ یہ صاف طور پہ واضح طور پہ فرما دیا گیا، کس قدر پیارا حکم ہے۔ فرمایا اگر صرف اکیلی ایک بہن ہو، ٹوٹل جائیداد کا آدھا حصہ اس کو دے دیا جائے گا، صرف انسان کی ایک بہن ہی ہو، ٹوٹل جائیداد کا آدھا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ 2 بہنیں یا 2 سے زیادہ ہو، جتنی جائیداد بنتی ہے اس میں سے 2 حصے ان کو دیے جائیں گے۔ مثلا 9 لاکھ روپیہ اگر کسی انسان نے چھوڑا، اس 9 لاکھ میں سے 6 لاکھ اپنی بہنوں کو دے گا، باقی فرمایا جیسے جیسے رشتہ داریاں ان کے مطابق تقسیم ہوگا۔ دیکھیں کتنا واضح طور پہ حکم ہے قرآن مجید کا۔ یہ حضرت جابر نے پوچھا تھا یا نبی اللہ میری صرف بہنیں ہیں، جائیداد کا بٹوارا کیا ہوگا؟ رب نے قرآن نازل کر دیا ہے، ایسی شان اور عظمت ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت جابر کے والد ان کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، تو میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں بتاؤں نہیں کہ میرے عبداللہ کو، صحابی رسول کو گلا کٹانے پہ اللہ نے مقام کیا دیا ہے؟ یا نبی اللہ بتائیں۔ فرمایا رب نے میرے عبداللہ کے ساتھ ملاقات فرمائی، اللہ نے ملاقات کی ہے۔ پہلے آقا ملاقات ہوئی ہے کہ کوئی بات بھی ہوئی ہے؟ فرمایا بات بھی ہوئی ہے، گفتگو کلام کیا رب نے۔ پہلے آقا کیا کلام ہوا؟ حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا محل دکھایا، عالی شان رتبہ، وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن کہنے لگے یا اللہ اگر یہ کبھی پتا ہوتا نا کہ گلا کٹوانے کا انعام تیری زیارت ہے، تیرا دیدار ہے، تو مالک میری تمنا یہ ہے دوبارہ دنیا میں بھیج تیری محبت میں پھر گلا کٹا کیا۔ مالک اگر تو ملے نا گلا کٹوا کے تو تیری محبت میں پھر گلا کٹا کے آؤں، دوبارہ بھیج۔ اللہ پاک نے فرمایا جو دنیا سے آ جائے واپس لوٹانا میرے نظام کے اندر نہیں ہے، کر سکتا ہوں لیکن نظام دنیا کے اندر یہ رکھا ہوا نہیں ہے، جو آ گیا واپس نہیں جائے گا۔ کر تو سکتا ہے نا، قاتل جو ہے وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، رب نے بنا دی، جب چاہے گا کائنات کو ختم کر لے گا، ہر چیز کے اوپر فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی یا اللہ اگر میں واپس نہیں نہ جا سکتا، اتنا تو کرم کر دے میرے پیچھے جو میدان احد میں لڑ رہے ہیں، مالک ان کو کوئی بشارت ہی سنا دے، کوئی خوشخبری ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں جو مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے حضور عزت کی روزی بھی حاصل کر رہے ہیں، زندہ ہیں۔ اور آگے قرآن نے کیا فرمایا؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، جو ان
کہ رب نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا، اس کے اوپر وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ زیارت باری تعالیٰ سے خوش ہیں۔ مالک اتنا بڑا انعام ہوتا تو تیری راہ میں پھر بار بار نہ شہید ہو کے آتے، خوشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو فضل عطا کیا اس کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں۔ آگے کیا؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، فرمایا جو ان کے پیچھے ہیں، ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، ان کو خوشخبریاں لے کے دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی محبت میں گلا کٹانے کا اجر یہ ہے، جنت کے محلات تو پیچھے رہ گئے، جب اپنے رب کی زیارت کرو گے دیکھو گے پاک رب کو تو اس نور کو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ میں شان والے پچھلوں کو بھی خوشخبریاں لے کے دے رہے ہیں۔ کون سی خوشخبریاں پچھلے والوں کے لیے؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تم پہ کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں ہے، لڑو راہ خدا میں، محبت خدا میں، عشق خدا کے اندر ایسا لڑ جاؤ تو میں گلے کٹا کے آؤ، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولتوں میں عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے انوار و تجلیات ہیں۔ عزیزو، اگر ہم قرآن مجید کے قریب آئیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے پاک گھر مسجد کی طرف آئیں گے تو یقیناً ہمیں علم دین کے زیور سے آراستہ ہونے کا موقع ملے گا۔ اگر ہم نہیں آئیں گے تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ ایک انسان جو کوئی بھی مسجد کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کچھ علم سیکھتا ہے، کوئی بات سنتا ہے، دل میں جگہ دیتا ہے، دماغ میں بٹھاتا ہے، تو یقیناً آئے دن اس کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، طریقہ کار کا پتہ چلتا ہے۔ کم از کم یہی پتہ چلتا ہے میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، حقیقت میں پڑھنی کیسے ہے۔ تو جب تک ہم آئیں گے نہیں کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل مجدہ کی مجھے آپ کو سب کو جو کچھ ذکر قرآن و سنت پڑھا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق